دعوت اسلامی جو کر رہا ہے یہ کیسا فرقہ ہے جو دین کو پوری طرح خراب کر دیا ہے۔ دعوت یزیدی ہو گئی، یہ فرقہ سب کو گمراہ کر دیا۔ بات یہ ہے نا کہ فرقہ کوئی بھی ہو، اگر قلب میں ایمان نہیں ہے، قلب میں نور نہیں ہے، تو آپ یقین جانیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے اور عقیدہ کیسا ہے۔ اب دیکھو، آج سے 30-35 سال پہلے پاکستان میں وہابیوں کی، دیوبندیوں کی اتنی تعداد نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے میں اپنے پھپھو کے گھر گیا پنجاب 1982 میں، تو اس وقت جو ہمارے پھپھا تھے وہ تبلیغی جماعت میں چھپ چھپ کے گئے، چھپ کے، اور کسی کو پتہ چل جاتا اس وقت کہ یہ وہابی ہے تو اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دیتے لوگ۔ لیکن پھر کیا ہوا، آہستہ 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 اب یہ حال ہے کہ پاکستان کے اوپر وہابیوں، دیوبندیوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو جو بریلوی تھے، سنی تھے، صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، ولیوں کو مانتے تھے، وہ چینج ہو کر اب وہابی کیسے ہو گئے؟ اگر اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی، جو وہ نعتیں پڑھتے ہیں، قوالیاں گاتے تھے، اگر ان کا کوئی اثر ان کے ایمان پر ہوتا تو پھر 20-25 سال کے بعد وہ غیر مقلد کیوں ہوتے، وہابی کیوں بنتے، دیوبندی کیوں بنتے؟ ابھی بھی آپ جاتے ہیں نا تو نعت خوانی کی محفلیں ہوتی ہیں اور آپ کہتے ہیں جی بڑا کرم ہو رہا ہے، بڑی نور کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ وہ یار، اگر یہ نور کی بارشیں نعت کی محفلوں میں ہوتی، قوالیوں کی محفلوں میں ہوتی، تو پھر اچانک نعتیں پڑھتے پڑھتے تو وہابی کیسے بن جاتا؟ یہ نعت شریف، یہ قوالی شریف، یہ اس وقت کام آتی ہے جب آپ کا قلب روشن ہو، دل میں ایمان آ چکا ہو، دل کی دھڑکنیں اللہ کے ذکر سے دائمی طور پر آباد ہو چکی ہوں۔ اس کے بعد پھر جو بھی آپ کریں گے تو وہ سونے پہ سہاگا ہے۔ تو سونا آپ کا قلب ہے، باقی عبادات سہاگا ہے۔ تو آپ کے پاس اگر سونا نہ ہو، صرف سہاگا ہی ہو، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ سونا غائب ہے، صرف سہاگا رہ گیا۔ تو اب دعوت اسلامی جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے بظاہری طور پر کہ وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نام سے ان کی یہ تحریک شروع ہوئی، امامہ شریف باندھا، سنتوں کا پرچار شروع کیا، صحیح ہے نا؟ لیکن اصلاح قلب کے بغیر کتنی ہی نیک نیتی سے کوئی تحریک شروع کی جائے گی، قرآن کے فارمولے کے مطابق وہ نمازیں، وہ عبادات آپ کے لیے تباہی بن جائیں گی۔ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی تحریک جو اصلاح قلب کے بغیر ہوگی، ایک دن اس نے تباہ اور برباد ہونا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ تباہ ہو جائیں گے وہ، غارت جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے وہ نمازی کہ جو نماز کی حقیقت سے بے خبر ہیں، ہم یراؤن، صرف ریاکاری کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نعرے بڑے خوبصورت ہیں، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا، مصطفیٰ جان رحمت، بالکل حق ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ اسلام کا جو پہلا قاعدہ ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان اقرار کرے اور قلب میں اس کی تصدیق، نور موجود ہو۔ اگر یہ نہیں ہے، باقی تمام چیزیں بعد کی ہیں، جو چیزیں بعد کی ہیں وہ پہلے کر رہے ہیں آپ، اور جو پہلے کرنی تھی وہ بعد میں کرنے کا خیال تو درکنار، اس کا علم ہی نہیں ہے آپ کو کہ یہ کچھ بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں آیا کہ قالت الاعراب آمنا، کہ یہ عرب والے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، قل لم تؤمنوا، ان کو کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو،
ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو اسلام لا کر مسلمان ہوئے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور مومن تب بنو گے جب یہ کلمے کا نور تمہارے قلب میں اتر جائے گا۔ اب دعوت اسلامی ہو یا منہاج القرآن ہو یا جماعت اسلامی ہو، کوئی بھی ہو، اگر تحریک میں اصلاح قلب شامل نہیں ہے، اور اصلاح قلب وہ جو قرآن و حدیث سے، اولیاء اللہ کی زندگی سے مطابقت رکھتی ہو، جس میں کسی ولی کامل کی نظر سے قلب بیدار ہوتا ہو، پھر مرشد کامل کی نظر سے دل میں اس میں ذات اللہ کا چراغ جلتا ہو، اور دل کی دھڑکنیں اللہ کے ذکر سے دائمی طور پر آباد ہو جائیں، یہ ایمان کا قلب میں اترنا ہے۔ اور یہی شے اللہ کی نظر میں ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ کرتی ہے۔ جس کے قلب میں اللہ کا ذکر اتر گیا، اللہ کی نظر میں وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جس کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ اس کے قلب میں اللہ کا ذکر سرایت نہیں کرتا، اور اس کا قلب اللہ کے ذکر کو قبول نہیں کرتا، اور اس کے قلب میں اللہ کا ذکر دائمی طور پر جمتا نہیں، تو ایسے شخص کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ ہدایت اور گمراہی کا تعلق اعمال سے نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی کا تعلق اعمال سے نہیں ہے، ہدایت کا تعلق قلب کے بیدار ہونے سے ہے۔ ہدایت کا تعلق کیا ہے؟ قلب کے بیدار ہونے سے، کہ قلب میں اللہ کا ذکر اور نور سما جائے، یہ ہدایت ہے، اور یہ چیز جس کو اللہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اگر یہ ہو گئی ہے تو پھر اللہ کے یہاں پر تم مومن رجسٹرڈ ہو۔ اس کے بعد جس طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، سلطان باہو کا شعر پڑھتے ہیں کہ اسی مرشد پھڑیا کامل باہو، آپ ہی لاسی سارا ہو۔ وہ اس لیے کہا تھا کہ مرشد پکڑا اور اس نے مجھے ذاکر قلبی بنا دیا، اب خیر ہے، اب جیسا بھی ہے، اب تجھے رب قبول ہی قبول کرے گا۔ ہاں، جب مرشد نے ذاکر قلبی تجھے بنا دیا، باقی چھوڑ دے، اب پہ لاسی سارا ہو۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے، مرشد بھی یہی کہتا ہے۔ بھئی اللہ نے اس کو قبول کیوں کیا؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا کتنا بڑا گنہگار بنے گا یہ؟ اگر اللہ نے قبول کر لیا ہے تو پھر God is fine with it۔ یہ آپ اپنے ذہن میں لکھ لیں، ہدایت کیا ہے؟ قلب میں اللہ کے نور کا سرایت کرنا، دل کی دھڑکنوں کا ذکر الہی میں ہمہ وقت مشغول ہونا، یہ ہدایت ہے۔ قلب کی بیداری ہدایت ہے، اور قلب کی اس صلاحیت کا ختم ہو جانا، اس میں سختی آ جانا، قلب کا اندھیرا دور نہ ہونا، اس میں ذات کا قلب میں استقرار نہ پکڑنا، یہ وہ گمراہی ہے جو اللہ نے دی ہے، جس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو تو وہ ہوگا جس نے شرح صدر کی ہوگی۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام پر عمل پیرا تو صحیح معنی میں وہ ہوگا جس نے شرح صدر اس میں ذات اللہ سے کر لی، اور جس کی شرح صدر ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ فہوا، تو پھر وہ شخص علی نور من ربی، اللہ کا نور جاری ہو جائے گا، اس کو اللہ کی طرف سے نور جاری ہو جائے گا۔ اور فویل للقاسیۃ قلوبہم، اور تباہی ہے ان کی جن کے قلب اتنے سخت ہو گئے، من ذکر اللہ، ذکر اللہ کے لیے، کہ اللہ کا ذکر اس میں سرایت نہیں کر رہا۔ اولئک فی ضلال مبین، اور جس کے دل میں اللہ کا ذکر داخل نہ ہو، اللہ کی طرف سے یہ گمراہی ہے۔ تو اصلاح قلب کے بغیر جو بھی تحریک ہوگی
وہ تباہ اور برباد ہوگی، مزید فرقہ واریت کا ناسور پھیلائے گی، شیطانیت کو عام کرے گی، دین کو نقصان پہنچائے گی، اللہ والوں کو طنز اور کنایا کا شکار کرے گی، اور امت کی یکجہتی کو نقصان پہنچائے گی۔ جو بھی تحریک ہو، جب اس تحریک انجمن سرفروشان اسلام میں یہ قلب کا مرض آ گیا تو وہ بھی روحانیت سے کٹ گئے۔ جس طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شیخ سنان نے شیخ عبد القادر جیلانی کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا، اس کی ولایت سلب ہو گئی۔ اسی طرح جب مجدد الافسانی کے کچھ مریدوں نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا، ان کو روحانیت سے فارغ کر دیا، وہ گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح جنہوں نے سیدنا گوہر شاہی کے مرتبہ مہدی کو نہیں مانا، ان کو روحانیت سے برخاست کر دیا اور ان کے قلب مردہ ہو گئے، قفل لگا دیے کفر کے اللہ نے۔ کوئی بھی تحریک، کوئی بھی عبادت اگر سرخرو ہوگی، کامیاب ہوگی، تعلق باللہ بنانے میں کامیاب ہوگی، تعلق بالرسول بنانے میں کامیاب ہوگی، تو اس کی ریسیپی کیا ہے؟ ذکر قلب، اصلاح قلب۔ یہی پیغام مصطفیٰ ہے کہ اے بنی آدم، تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر اسی میں فساد ہو تو تمام جسم فساد میں مبتلا رہتا ہے۔ یاد رکھ، وہ تیرا قلب ہے۔ میں کسی پر تنقید برائے تنقید نہیں کرتا، لیکن اگر سچ کو سچ نہ کہا جائے اور جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جائے تو یہ صوفی سے ہو نہیں سکتا، وہ مر جائے گا، لیکن نہ تو کبھی وہ حق کو چھپائے گا اور نہ ہی وہ کبھی باطل کو حق کہے گا۔ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے یہ ہی رہا ہے قلندروں کا طریق۔ کوئی بھی تحریک اصلاح قلب کے بغیر ہوگی تو وہ تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اور دعوت اسلامی، ان کی بھی یہ جو تحریک ہے، سنتوں کا پرچار، سنتوں کا پرچار کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ صحیح ہے نا؟ A half-baked scholar will destroy your Islamic thought process۔ اسی طرح یہ وہ لوگ ہیں جو سنتوں کا تو پرچار کر رہے ہیں لیکن ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سنت کتنی قسم کی ہے اور کون سی سنت زیادہ اہم ہے۔ وہ کون سی سنت ہے کہ جس کے بغیر فرض بھی بیکار ہیں؟ وہ کون سی سنت ہے کہ جس کے بغیر فرض بھی بیکار ہیں، جس کے بغیر دین بھی بیکار ہے؟ وہ سنت مصطفیٰ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا قلب بیدار ہے۔ اگر اس سنت پر عمل نہیں کیا تو دین میں داخلہ ہی نہیں ہے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب۔ اور یہ وہ سنت ہے جس کے لیے حضور نے پیشگی فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں جس شخص نے میری اس سنت کو زندہ کیا ہوگا اس کو 100 شہیدوں کا درجہ ملے گا۔ فوت شدہ سنت، یہ سنت فوت ہو گئی تھی اس زمانے میں۔ لوگ زلفیں بھی رکھ رہے تھے، یہ سنت بھی بیدار تھی، داڑیاں بھی رکھی جا رہی تھیں، ابھی بھی رکھی جا رہی ہیں، خوشبو بھی لگائی جا رہی تھی، اب بھی لگائی جا رہی، امامے بھی باندھے جا رہے تھے، یہ سب تو زندہ تھے۔ وہ دل کی بیداری والی سنت مر گئی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہماری نمازیں بیکار کیوں جا رہی ہیں، ہماری نمازیں ہمیں برائیوں اور بے حیائیوں سے کیوں نہیں روک رہی، کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں معلوم تھا؟ کہ یہ سنت جو دل کی بیداری والی تھی یہ فوت ہو چکی تھی، اور کسی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اپنی نظروں سے اس کو زندہ کر دے۔
عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور امام مہدی حضور کی سنت کو زندہ کرنے آئے ہیں۔ جس طرح ایک مرحلے پر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو دوبارہ زندہ کیا تھا، اور پھر غیب سے آواز آئی تھی محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے، اسی طرح امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جو زمانے کے ساتھ فوت ہو چکی تھی، اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ اب قرآن اور اسلام دوبارہ کھڑے ہیں جوان کی طرح۔ یہ وہ سنت ہے۔ اگر یہ سنت نہ ہو تو پھر بلے شاہ نے کہا کہ میں ناتی دھوتی رہ گئی، میں ناتی دھوتی رہ گئی، کوئی گنڈ سجن دل بہ گئی، کہ میں سرخی پاؤڈر لگاتی رہ گئی، سنگار کرتی رہ گئی، اور یار کے دل میں میرے لیے کوئی بدگمانی آ گئی، میرا روپ اور سنگار سب بیکار ہو گیا۔ زلفیں بھی بنا لی، امامہ بھی باندھ لیا، داڑھی بھی رکھ لی، خوشبو بھی لگا لی، نماز میں اٹینشن کھڑے بھی ہو گئے، لیکن جس کو رب دیکھتا ہے وہ مردہ ہے تیرے سینے میں۔ دل بیدار پیدا کر کے دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ یہ ہے سنت جس کو زندہ کرنا پڑتا ہے، یہ وہ سنت ہے جس کے بغیر کوئی فرض قبول نہیں ہوتا، یہ وہ سنت ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.